BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسپین کے میڈیا کے مطابق امریکہ کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اسپین میں ایک مہینے میں 6 کروڑ فون کالز کی نگرانی کی۔ NSA پر تازہ الزامات سابق امریکی جاسوس اہلکار ایڈورڈ سنوڈن کی طرف سے افشا کی گئی دستاویزات کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں۔ یہ الزامات ایسے وقت میں لگائے جا رہے ہیں جب یورپی یونین کا ایک پارلیمانی وفد اس معاملے پر بات چیت کے لیے واشنگٹن جا رہا ہے۔ تفصیل حسین عسکری سے۔ وائٹ ہاؤس کے لیے جاسوسی کے اس چھپتے ہوئے معاملے سے بچنا کافی مشکل ہے۔ امریکی صدر پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ انہوں نے کس چیز کا حکم دیا تھا اور کس کا نہیں۔ اس عوامی غصے کا سلسلہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات کے بعد شروع ہوا اور امریکی جاسوسی کے بارے میں اب بھی نئے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ NSA نے نہ صرف امریکیوں بلکہ جرمنی، فرانس اور جنوبی امریکہ، دنیا بھر کے شہریوں کے حقوق پامال کیے ہیں۔ ہم اپنی حکومت کے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی فون کالز کی نگرانی کی خبریں آنے کے بعد دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے دوران بھی صورتحال میں کشیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ واشنگٹن سے متضاد خبریں آ رہی ہیں اور جرمنی اب پوچھ رہا ہے کہ صدر اوباما کو کس حد تک معلوم تھا۔ مجموعی طور پر اس سارے معاملے پر لوگ مایوس ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا، چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی اور چیز، ایسا نہیں کیا جاتا۔ نئے انکشافات کے مطابق امریکی سیکیورٹی سروسز نے اسپین میں صرف ایک مہینے میں 6 کروڑ ٹیلی فون کالز کی نگرانی کی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے امریکی سفیر کو طلب کیا ہے۔ اور اب جاپان، جہاں NSA نے حکومت سے کہا کہ وہ چین اور دوسرے ایشیائی ممالک سے آنے والے فائبر آپٹک کیبلز کی نگرانی کرے، لیکن جاپان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ اس کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس ہلچل کے دوران یورپی یونین کا ایک پارلیمانی وفد مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن کا دورہ کر رہا ہے۔ وہ کانگریس کے ارکان سے امریکی نگرانی کو محدود کرنے کے لیے ایک معاہدے پر بات کریں گے۔ اس وقت پرانے اتحادیوں کے درمیان باہمی اعتماد داؤ پر لگا ہوا ہے۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر۔ شام نے OPCW کی طرف سے دی گئی ابتدائی مہلت ختم ہونے سے پہلے اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے تفصیلی منصوبے ادارے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ملک کے 23 ہتھیاروں کے ذخائر کا معائنہ کرنے کے لیے معائنہ کاروں کے پاس اتوار تک کا وقت تھا۔ منصوبوں کے تحت اگلے سال کے وسط تک ملک کے تمام کیمیائی ہتھیار تلف ہو جانے چاہیے۔ افغان صدر حامد کرزئی برطانیہ کا 5 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے مقصد سے اس ملاقات کا اہتمام برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کروایا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں فاربڈن سٹی کی دیوار کے قریب ایک گاڑی لوگوں کے ہجوم سے جا ٹکرائی اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں گاڑی کے اندر موجود 3 افراد ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں پولیس اور کچھ سیاح بھی شامل ہیں۔ یہاں برطانیہ میں انگلینڈ اور ویلز میں ایک طاقتور طوفان کے دوران درختوں کے گرنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ ہزاروں گھروں میں بجلی کی ترسیل معطل ہو گئی ہے اور پروازیں اور ٹرین سروس شدید تاخیر کا شکار ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ دن کے شروع میں تیز ہواؤں نے پلمتھ میں درختوں کو ڈھیر کر دیا۔ طوفان کی راہ میں آنے والے ملک کے جنوبی حصے میں شدید تباہی آئی۔ درختوں کے گرنے سے گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ بہت سے گھروں میں سیلاب آیا جبکہ خطے میں کچھ گھروں میں اب تک بجلی نہیں ہے۔ سمندری لہر کے تھپیڑوں نے جنوبی کنارے پر طوفان کی آمد کا اعلان کیا، جبکہ آئل آف وائٹ کو 92 میل فی گھنٹہ کے تیز رفتار ہوا کے جھکڑ کا سامنا تھا۔ امدادی کارکنان نے مشرقی سسکس میں ایک 14 سالہ بچے کو سمندر میں بچانے کے لیے جان توڑ کوششیں کی۔ ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی لاکھوں لوگوں کو دفتر جانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکیں بند پڑی تھیں اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر کئی پروازیں معطل کر دی گئیں۔ جنوب میں کم ہی ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ٹرین کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ پٹریوں پر گرے ہوئے درخت اور دوسری طرح کا ملبہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم بہتر ہونے کی امید نظر آ رہی ہے۔ یہ طوفان تو جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے یہ معلوم ہونے میں
کچھ وقت لگے گا۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔ 3 ہفتے بعد دولت مشترکہ کا سربراہی اجلاس سری لنکا میں ہو رہا ہے۔ آزادی رائے اور پریس کی آزادی دولت مشترکہ کی بنیادی اختیار میں شامل ہیں۔ سری لنکا میں صحافی اور اخبار نویس حکومت پر پریس کی آواز دبانے اور صحافیوں کو دھمکانے کے الزامات عائد کرتے ہیں، اور کچھ صحافیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں بھی حکومت کے ملوث ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن وزراء اور سرکاری اہلکار ان الزامات کو رد کرتے ہیں۔ BBC کے نامہ نگار فرگل کین اس رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ان اخبار نویسوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ صبح سویرے جافنا لیگون سے ایک پرسکون اور خوبصورت سری لنکا کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جاگنگ کرتے ہوئے فوجیوں کے اس دستے سے یہاں فوج کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں اب جنگ نہیں ہو رہی، لیکن آزادی رائے جیسی دولت مشترکہ کی اقدار کا پرچار کرنے والوں کے لیے سری لنکا میں یہ انتہائی خطرناک دور ہے۔ تمل زبان کے سب سے بڑے اخبار میں اس دیوار پر ان کارکنوں کی تصاویر چسپاں ہیں جو موت کی نیند سلا دیے گئے۔ مارے جانے والے 7 کارکنوں میں وین ڈرائیور سے لے کر صحافی تک شامل ہیں۔ اخبار کے 71 سالہ ایڈیٹر ان چیف نے مجھے وہ پرنٹنگ مشینیں دکھائیں جو مسلح افراد نے تباہ کر دی تھیں۔ انہوں نے مشینوں پر فائرنگ کی۔ ہاں، انہوں نے مشین پر گولیاں چلائیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اب دفتر ہی میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمیں پریس کی آزادی حاصل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں آزادی رائے حاصل ہے تو میں جھوٹ بولوں گا، اور اگر میں آپ سے سچ بات کہوں تو میں مشکل میں بھی پڑ سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے سچ نہیں بول سکتے؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو سب صاف ظاہر ہے۔ دولت مشترکہ کا کہنا ہے کہ پریس کی آزادی ان کی بنیادی اقدار میں شامل ہے، لیکن یہاں کبھی کسی کو پریس پر حملے کرنے کی سزا نہیں دی گئی۔ پرگیت اکنل گودا کو 3 سال قبل غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک کارٹونسٹ تھے اور ایک سیاسی کارکن جو حکومت پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس گھڑی میں نے یہ تسلیم کر لیا میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں ہر کام اس یقین سے کرتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں۔ آپ اپنے شوہر کی گمشدگی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس کے پیچھے راجا پکشے کی حکومت ہے۔ راجا پکشے برادران سری لنکا میں بہت طاقتور ہیں۔ مہندرا صدر ہیں، ایک بھائی کے پاس وزارت دفاع کا قلمدان ہے، ایک اسپیکر ہیں اور ایک وزیر خزانہ۔ مثل راجا پکشے کا کہنا ہے کہ ملک میں آزاد پریس موجود ہے۔ بعض اخبارات حزب اختلاف کے ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے سری لنکا کو دہشت گردی سے نجات دلائی ہے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور ہم بھی متاثرین ہیں۔ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، بازاروں میں نہیں جا سکتے تھے، اسکول نہیں جا سکتے تھے، وہ بھی خوف میں مبتلا تھے۔ اب صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو آپ سے خوفزدہ ہیں۔ مجھ سے خوف زدہ ہیں؟ صرف آپ سے نہیں بلکہ آپ کے بھائیوں سے۔ کیا وہ پکشے برادران سے خوفزدہ ہونے میں حق بجانب ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اکثریت خوف زدہ ہیں۔ آپ ہر ایک کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہیں اور انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود صحافی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ پریس کی چلتی ہوئی مشینیں آزادی صحافت کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، اسلامی نظریاتی کونسل کو بنے 40 سال ہونے کو ہیں۔ اس عرصے میں کیا اس ادارے نے اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے نبھائیں؟ اور سوات میں شدت پسندی اور سیلاب نے ریشم کا کپڑا تیار کرنے والے کارخانوں کو کس طرح متاثر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے نامہ نگار نے وہاں کا دورہ کیا۔